محترم، ہر بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ یا ذکر رسول اللہ سے ہوتا ہے، اور میں اس کی اہمیت پر ایک نظر، مختصر 2 لفظوں کی نظر ڈال کے بس سمجھے کہ یہی ہمارے بزم کا آغاز ہے۔ شاعری کا تعلق کیا ہے؟ شاعری اسلام کے نظریے سے کیا ہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسلام میں شاعری کا کیا تعلق ہے؟ شاعری اچھی چیز ہے، اور کچھ صحابہ کرام نے بھی شاعری کی، مگر قرآن کی ایک آیت ہے الشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کی اتباع کرنا گمراہی ہے۔ اب سبب یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام نے شاعری کی ہے، آپ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور بہت سے شعراء کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے کچھ شعر حضرت علی وغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ تو پھر قرآن کی یہ آیت سننے کے بعد بھی ان لوگوں نے کہا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، الشعراء یتبعہم الغاوون کا مطلب کہ شاعر جب شاعری کرتا ہے تو کبھی کبھی جذبے میں آ کر یا شعر کو بہت اعلیٰ بنانے کے لیے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کفر اور شرک کی دلیل بنے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہماری آپ کو؟ اس کا شعر بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، مگر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ خود کو خدا کہہ بیٹھتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا اس کے شعر کا وزن بہت ہیوی ہو جاتا ہے، مگر وہ خود کو نبی کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور انسان اس کی واہواہی دیتا ہے، داد و تحسین دیتا ہے، جس کی وجہ سے اور شاعری کیا ہے؟ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ جب آزادی لڑی گئی، جن کے پاس خون تھا، جوانی تھی، کیا تھا، ان لوگوں نے اس سے لڑا، جن کے پاس دولت تھی دولت سے لڑے، جن کے پاس تحریری طاقت تھی انہوں نے لکھ کے لڑائی کی ہے، اور جن کے پاس یہ فن شاعری تھی انہوں نے ایسی نظمیں ترانے لکھے کہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد جو ہے مجاہدین کے اندر جذبہ جاگ اٹھتا تھا۔ مگر وہی مجاہدین کے کانوں میں اگر ایسی باتیں ڈال دیا جائے کہ وہ اپنے ملک سے غداری پر اتر آئے تو یتبعہم الغاوون وہ درجے میں آ جاتا ہے کہ اس نے غلط شعر دے کر اتباع سے ہٹا دیا ہے، غلط راستے پر لگا دیا۔ تو شاعری ہم اور آپ کرتے ہیں تو اس بات کا احتیاط کریں کہ ہماری زبان سے کبھی ایسا شعر یا ایسے خیال ہمارے شاعری کے اندر نہ آ جائے، شاعری کے اندر، شعر کے اندر، کہ ہم شرک اور کفر کے دائرے میں اگر کھڑے ہو جائیں یا غداری کے لیبل کو ہم چھو جائیں۔ ہم کو اپنے ہندوستان سے وفاداری کا ثبوت دے کر ایسے ترانے لکھنے ہیں، اور ہمیں شرک اور بدعات اور کفر کے دائرے سے دور رکھ کر نظم اور شعر اور حمد اور وغیرہ چیزیں لکھنی ہیں۔ اس سے بچے رہیں، کیونکہ اسی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کے اندر کہا تھا الشعراء یتبعہم الغاوون، کیونکہ اس وقت بہت سی عورتیں بھی شاعری کیا کرتی تھیں، اور وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال اور اس کے انتظار اور شدت محبت کا لیجیے، عشق کا لیجیے، اس قدر ڈوب جاتی تھی کہ اپنے محبوب کو خدا کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیتی تھی، اپنے عشق کو محبت رسول سے زیادہ بڑھا کر بیان کر دیتی تھی، تو وہ ادب سے خارج ہو جاتا تھا، اور وہ وہی ہوتا ہے الشعراء یتبعہم الغاوون۔ تو ایسی شاعری سے آپ لوگ پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، شکریہ۔